لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ کو جو قبولیت اور مقبولیت عند اللہ اور عند الناس عطا فرمائی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے جتنے لوگوں کو ہدایت دی اور کھیل والے میدان میں وہ آئے تو اللہ نے وہاں لوگوں کی زندگیاں پلٹی۔ فلم انڈسٹری میں انہوں نے کام کیا تو کتنے لوگوں کی توبہ کا وہ سبب بنے اور کتنے بے دین لوگ ان کی برکت سے ہدایت پر آئے۔ یہ الحمدللہ ان کی قبولیت کی علامات ہیں، اور یہ فطرتی بات ہے کہ جب کوئی انسان دین کا کام اعلیٰ سطح پر کرتا ہے تو شیطان پھر متفکر ہو جاتا ہے اس کے بارے میں، تاکہ ایسا کچھ کروں کہ لوگ اس کی وجہ سے ملنے والی جو ہدایت ہے اس سے محروم ہو جائیں، اور جو اس کی نیک نامی لوگوں میں ہے وہ بدنامی میں تبدیل ہو جائے۔ یہ شیطان کی شروع سے محنت ہے، اور اب بھی ایسا ہی ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ وہ تشریف لے جاتے ہیں مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اور وہاں ان کو بیان کرتے ہیں اور بچوں کو وہ بتاتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چاہتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں مولانا کا ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا، وہاں پر ان کا بہت اچھا استقبال کیا گیا، بچوں نے اظہار محبت کیا۔ یعنی یہ وہ دور ہے جس میں الحاد زوروں پر ہے، لوگ اللہ کی ذات کا انکار کرتے جا رہے ہیں، دین سے بیزار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر جہاں الحاد کی جڑیں مضبوط ہوں وہاں اتنی محبت کا اظہار مولانا کے لیے ہونا یہ ایک بہت بڑی دین کے اعتبار سے پیش رفت تھی۔ لیکن شیطان کو یہ کیسے ہضم ہوتی؟ تو وہاں مولانا نے جب پہنچے تو سب سے مصافحہ تو کر نہیں سکتے تھے سیکیورٹی کی وجہ سے، تو دور سے انہوں نے ہاتھوں کے اشارے سے بچوں کے سلام کا جواب دیا، اور اظہار محبت کے طور پر انہوں نے فلائنگ کس بھی کی۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے جس میں مولانا وہاں آ رہے ہیں اور انہوں نے جو عمل کیا جس پر اعتراض اب بہت برپا ہے اور لوگ اس کو بہت یعنی ہدف تنقید بناتے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ تھوڑا ویڈیو دیکھیے، پھر میں اس کے کچھ گزارشات عرض کرتا ہوں۔ اب اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ مولانا جب تشریف لائے ہیں تو بچوں نے کتنی خوشی کا اظہار کیا، تو مولانا نے اس کے جواب میں ہاتھوں سے اشارہ کیا اور اظہار محبت کے طور پر فلائنگ کس بھی کی۔ اور یہ کی کس کو؟ یہاں پر اصل اعتراض ہے، یہ کی کس کو؟ اب وہاں پر نوجوان بچے موجود ہیں، اور چونکہ یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن ہوتی ہے تو وہاں پر کچھ خواتین بھی اس مجمع میں ہوں گی، ان کی آوازیں بھی آپ نے سنی اور ایک آدھ کوئی نظر بھی آئی ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے اسلام کا مزاج سمجھے کہ جب کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جہاں پر صحیح پہلو بھی نکل سکتا ہے، غلط پہلو بھی نکل سکتا ہے، تو اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگا، اس تناظر میں ان کی صفائی میں آیات اتاری، تو وہاں پر یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا، کہ جب یہ ساری بات ہوئی تھی تو اس وقت ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں نے اچھی بات اور اچھی سوچ کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے اپنے جی میں اچھی بات کیوں نہیں سوچی؟ حالانکہ ایک صحیح پہلو نکل سکتا تھا کہ عائشہ نبی کی بیوی ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی، ہمارے پاس دلیل بھی نہیں ہے تو کیوں ہم غلط سوچیں اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ایمان والوں کو کہ جب ایک صحیح پہلو نکل سکتا تھا تم نے کیوں غلط پہلو کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا۔ ایسی سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم، کہ اے ایمان والو تم بدگمانیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بری سوچ سوچنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بہت سے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ آدمی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے غلط کسی کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گناہ شمار ہوتا ہے، تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ اے لوگوں اپنے آپ کو غلط سوچنے سے بچاؤ، بدگمانی سے بچاؤ، کیونکہ ایسی غلط سوچ اور بدگمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کیونکہ جس چیز کی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ اپنی رائے سے کچھ کہہ دیتے ہیں کسی کے بارے میں، تو وہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ سچائی کے لیے تو دلیل چاہیے، وہ آپ کے پاس ہوگی نہیں۔ ایسی ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، کہ ایمان والوں کے بارے میں ہمیشہ اچھی بات سوچو، ان کے بارے میں ٹیڑھی بات تمہیں نہیں سوچنی چاہیے۔ اب دیکھیں، جب بھی کوئی انسان کسی پر اعتراض کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ ہمیں بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بڑی عجیب بات اپنے ایک وعظ میں ارشاد فرمائی۔ فرمانے لگے جب بھی کوئی کسی پر اعتراض کرتا ہے تو وہ دو وجہوں سے کرتا ہے۔ ایک اس کی وجہ ہوتی ہے قلت محبت، اور دوسری ہے قلت علم۔ کیا مطلب؟ کہ قلت محبت، آپ کو جب کسی سے محبت نہیں ہوگی تو آپ کو اس کی صحیح بات بھی غلط ہی نظر آئے گی، اس کا سیدھا پن بھی آپ کو ٹیڑھا پن ہی محسوس ہوگا، اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ اب دیکھیے، انبیاء علیہ السلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی جامع المحاسن شخصیت نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود مشرکین یہود کو آپ سے محبت نہیں تھی، انہوں نے ہمارے نبی پر ڈھیروں اعتراضات کیے، ڈھیروں انگلیاں اٹھائیں۔ تو اسی طرح مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ وہ نبی نہیں ہے، تو جب انبیاء پر لوگوں نے انگلیاں اٹھا دی، ان کی باتوں پر غلط پہلو نکال کر الزامات دھر دیے، تو پھر مولانا پر بھی ایسا ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہے، تو جو نبیوں کے اوپر حالات آئے وہ ان پر بھی آ جائیں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری وجہ ہے قلت علم، کہ جب انسان پر علم تھوڑا ہوتا ہے تو تھوڑے علم کی وجہ سے وہ صحیح بات کو بھی غلط سمجھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا علم اتنا نہیں ہے کہ وہ اس تک پہنچ پائے کہ یہ بات واقعی درست ہے یا غلط۔ اور یہاں مولانا پر اعتراضات کرنے والوں میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، قلت محبت بھی ہے، قلت علم بھی ہے۔ اگر وہ مولانا سے محبت کرتے یا صحیح دین کا علم رکھتے تو کبھی اس بات کو اعتراض کا نشانہ نہ بناتے۔ اب حقیقت حال سمجھے ہوا کیا ہے، اور دین اس پورے تناظر میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، باب تسلیم الرجال علی النساء، کہ مردوں کا عورتوں کو سلام کرنے کا باب، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مرد عورتوں کو سلام کر سکتا ہے اگر فتنے کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو۔ روایت کون سی لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جمعہ پڑھنے آتے تھے دور دور سے، بعد میں بھی آتے رہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب جمعے کے لیے آتے نا تو مدینہ میں خاتون تھی، وہ ہمیں کھانا وانا بنا کر کھلا دیتی، اکرام کے طور پر ہم کھاتے۔ تو فرماتے فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ انصرفنا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، جب ہم نے جمعہ پڑھا، ہم لوگ واپس ہوئے تو ہم نے اس خاتون کو سلام کیا، پھر اس کے بعد اس نے ہمیں کھانا کھلایا۔ تو مرد عورت کو سلام کر رہا ہے، امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ جائز ہے۔ اور اسی میں امام بخاری دوسری روایت لے کر آئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عائشہ کو سلام کہیے، تو آپ علیہ السلام نے عائشہ سے فرمایا رضی اللہ عنہا کہ اے عائشہ یہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے مرد عورت کو سلام کر سکتا ہے۔ امام بخاری نے یہ ثابت کیا۔ تو مولانا کا یہ سلام کا اشارہ کرنا یہ تو بالکل کوئی اعتراض کی بات نہیں، بھلے انہوں نے عورتوں کو بھی کیا ہو، تو وہاں تو چونکہ مرد عورت دونوں ہیں۔ اگلی بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی صحیح بخاری میں اسی کتاب الاستئذان میں ایک اور باب باندھا۔ وہ باب یہ ہے کہ التسلیم فی مجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین، کہ ایک ایسا مجمع جس میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، تو آیا ایسے مجمع میں سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کافر کو سلام کرنے سے ہمارے نبی نے منع کیا کہ ہم کافر کو سلام ابتداءً نہیں کریں گے، لیکن جس مجمع میں مسلمان اور کافر دونوں ہو، آیا وہاں سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو امام بخاری نیچے روایت لے کر آئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور سامنے ایک مجمع لگا ہوا تھا، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ فیہ اخلاط
जमाअतुम मिनल मुस्लिमीन वल मुशरिकीन अबदतिल अवथान वल यहूद, कि वहाँ पर मुसलमान भी थे, बुतों को पूजने वाले मुशरिकीन भी थे, यहूदी भी थे, और अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार वो भी बैठा हुआ है। अब ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। तो फसल्लम अलैहिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूरे मजमे को मुखातब कर कर सलाम किया। मुहद्दिसीन यहाँ पर ये फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से ये मसला निकला कि अगर मुसलमान और काफिर दोनों किसी मजमे में हो तो आप मुसलमान की नीयत से सलाम कर दें। भले काफिर वहाँ पर बैठा है, उसको सलाम करना तो मना है, लेकिन उसके होने के बावजूद आप मुसलमान की नीयत से सलाम करें तो ये जायज़ है, मना नहीं है। अब इसी रिवायत को सामने रखें और मौलाना के अमल को सामने रखें कि अगर मौलाना नौजवान मुसलमान बच्चों को फ्लाइंग किस कर रहे हैं तो आया ये जायज़ है या नहीं। सारी दुनिया कहेगी हाँ ये तो जायज़ है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अब परेशानी कहाँ हुई कि जी बीच में लड़कियां भी मौजूद थीं और मौलाना यूँ फ्लाइंग किस कर रहे हैं, तो ये कौन सा दीन है, ये तो क़यामत की निशानी है, ये बुरे उलमा हैं, उलमा सू हैं वगैरह वगैरह। देखो भाई, बात ये है कि अगर काफिर किसी मजमे में है तो आप मुसलमान की नीयत से सलाम करें, जायज़ है, हालांकि काफिर को सलाम नहीं कर सकते। इसी तरह किसी मजमे में ख़वातीन भी हैं तो आप मर्दों की नीयत से मर्दों को फ्लाइंग किस कर रहे हैं तो भले वहाँ औरतें भी हैं तो इससे तो मसले पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात यह है कि मौलाना के दिल में या अल्लाह जानते हैं क्या है या मौलाना जानते हैं। अब एतराज़ करने वाले ने ये कहा कि जी मौलाना लड़कियों को फ्लाइंग किस कर रहे हैं और ये है वो है। भाई सोचने की बात ये है, अब जो मौलाना की उम्र है वो तो 70 के करीब हो चुकी है। अब इस उम्र में आकर मौलाना जब दादा बन चुके हैं, नाना बन चुके हैं, अब उनको ये कहाँ शौक़ उठ रहे होंगे कि वो नौजवान लड़कियों को फ्लाइंग किस करने लगे। मौलाना से तो फितने की बू भी नहीं आ सकती, अल्लाह ने उनको जितनी कबूलियत अता फरमाई है। इस वजह से अब उन आयतों और हदीसों को सामने रख कर सोचें। अल्लाह ताला फरमा रहे कि ईमान वालों ने ऐसे मौक़ों पर खैर की बात क्यों नहीं सोची, ये क्यों नहीं सोच लिया कि मौलाना नौजवान लड़कों को वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं, लड़कियों को नहीं कर रहे। भले वो वहाँ पर मौजूद हो, उनके दिल में तो मुसलमान बच्चों ही के बारे में ये जज्बा है, बच्चियों के बारे में तो ये जज्बा नहीं, वो ऐसा नहीं कर रहे। अब ऐसा मौका जब भी आ जाए, देखिए बहुत से बयानात पर ऐसे इतराज़ात आइंदा भी आ सकते हैं, तो अब हम मुसलमानों को ऐसे मौके पर अपना रवैया क्या रखना चाहिए ये समझ लें। देखें, दो किस्म की मक्खियाँ होती हैं। एक मक्खी वो होती है जो गंदगी पर बैठती है, ये जहाँ भी जाएगी ये बीमारियाँ फैलाती है, वायरस फैलाती है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। और एक मक्खी वो है जो फूलों पर बैठती है, रस चूसती है और ये शहद बनाती है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। दोनों मक्खियाँ, एक शिफा का सबब बन रही है, एक वबा का सबब बन रही है। इसी तरह इंसान भी दो किस्म के होते हैं कि जब भी कोई ऐसा मामला होता है, बाज़ लोगों की फितरत उस गंद वाली मक्खी की तरह से है कि वो हमेशा गलत पहलू को देखेंगे, उसी को पॉइंट आउट करेंगे, उसी पर एतराज़ात करेंगे और लोगों में बदगुमानियों की वबा फैलाते हैं और उलमा से लोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हमें शहद वाली मक्खी बनना है कि ऐसे मौक़ों पर हम अच्छा पहलू देखेंगे, अच्छी बात सोचेंगे, अच्छी बात ही बताएंगे और इंशाअल्लाह हमारा ये अमल लोगों की रूहानी शिफा का सबब बनेगा शहद की तरह। अब दोनों पहलू हैं, वहाँ पर लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। तो हम ये कहेंगे कि मौलाना ने नौजवान मुसलमान लड़कों को फ्लाइंग किस किया, उनसे इजहार मोहब्बत किया। भले वहाँ पर लड़कियाँ भी हों, जैसे मुसलमानों को सलाम करने की इजाज़त है, भले वहाँ पर काफिर भी मौजूद हो। तो इंशाअल्लाह अगर हमारा ये मिजाज बनेगा तो उलमा से मोहब्बत भी पैदा होगी और पूरी ज़िंदगी हम कभी किसी आलिम के बारे में बदगुमान नहीं होंगे। हम दुआ करते हैं अल्लाह उन लोगों को भी हिदायत दे जो मौलाना से हसद करते हैं या उनकी दीनी काविशों के अंदर रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। और हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहू को अल्लाह इस्तिक़ामत अता फ़रमाए, मज़ीद अल्लाह उनसे दीन का काम ले और अल्लाह उनको हर शर और फितने से महफूज फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल